الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فیضان سنت سے آپ کو درود پاک کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن میں قرآنی واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے کئی سلسلوں سے ہم احسن القصص یعنی قرآن پاک کا بہترین قصہ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، آپ نے خواب دیکھا، بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کنویں میں ڈالا، قافلے کے ساتھ آپ مصر پہنچے اور مصر کے وزیر اعظم نے آپ کو خریدا، اور وزیر اعظم کی جو گھر والی تھی زلیخا، اس نے کس طرح آپ کو لبھانا چاہا اور آپ نے برا ارادہ تک نہ فرمایا۔ اور پھر زلیخا نے اشراف مصر کی عورتوں کی جو 40 تھی تعداد میں دعوت کی اور سب کو بٹھایا، کھانا لگایا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور آپ جب نبوت کی شان کے ساتھ تشریف لائے تو سب وہ شخصیات کی گھر والی، وہ عورتیں حیران رہ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، حسینائیں جمائیں اور عمدہ لباس پہنے ہوئے، زیورات پہنے ہوئے، لذیذ کھانے، یہ مگر کسی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ تو پھر زلیخا نے آپ کو کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو قید خانے میں ڈلوا دوں گی۔ اور یوں آپ قید خانے میں پہنچے، وہاں پر آپ نے قیدیوں کی خوب خیر خواہی کی، خوب عبادات کی۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے ساقی نے خواب کی تعبیر پوچھی، ایک نان بائی جو بادشاہ کا تو اس نے تعبیر پوچھی، آپ نے تعبیر بتائی، اور وہ جیسی آپ نے بتائی ویسی ہی ہوئی۔ آپ نے اس ساقی کو کہا کہ تم بادشاہ سے ذکر کرنا ہے کہ ایک مظلوم قید خانے میں، مگر وہ بھول گیا، اور مزید کئی سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھی، حکماء کو بلایا، علماء کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، کسی نے خواب نہ بتایا، کہا یہ تو پریشان خوابیں ہیں، ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ تو ساقی وہ خواب پوچھنے کے لیے قید خانے میں آتا ہے اور یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پھر بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خود آ کر تعبیر بتائیں، مگر یوسف علیہ السلام آنے سے انکار فرماتے ہیں کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ ان کا مکر کیا تھا۔ پھر بادشاہ زلیخا اور وہ تمام عورتوں کو جمع کرتا ہے، اور زلیخا اقرار کرتی ہے کہ بے شک آپ سچے تھے اور میں نے ان کا جی لبانا چاہا۔ یوں آپ نے تہمت کا دفع کیا، آپ کی پارسائی اور عفت دامنی کی جب کنفرمیشن ہوئی تو آپ تشریف لائے۔ پھر بادشاہ کو آپ نے آ کر عربی میں سلام کیا، عبرانی زبان میں بات کی۔ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا مگر یہ 2 زبانیں نہیں جانتا تھا، اور پھر بادشاہ نے جس زبان میں آپ سے گفتگو کی، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی زبان میں بادشاہ کا جواب دیا، اور پھر خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا ہو بہو ایز اٹ از اس کو بتایا۔ خواب سن کر بادشاہ حیران رہ گیا کہ خواب دیکھنا تو میرا حیران کن تھا،
مگر آپ کا ہو بہو خواب بتانا یہ تو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے. پھر آپ نے تعبیر بتائی تو بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا آپ کے علم سے, آپ کے عمل سے, آپ کی باتیں سن کر, قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سن کر, آپ کے اچھے اخلاق کا سن کر بادشاہ نے آپ کو اپنے برابر میں بٹھایا. اب حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی کہ قحط کے سال آئیں گے, پھر خوشحالی آئے گی, خوشحالی اور قحط آئے گا, پھر خوشحالی آئے گی, تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سارا انتظام کون سنبھالے گا؟ تو آپ نے بتایا اور کہا کہ میں یہ انتظام سنبھال سکتا ہوں. اور پھر اس کے تحت شرعی مسائل بھی ہم نے سنے. تو اس سے آگے مزید ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی تاج پوشی کیسے ہوئی, زلیخا کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا, وہ کیسے ہوا, کیا ترکیب ہوئی. ہم پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں, پھر مزید مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہم چنتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ایک جگہ فرمایا النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ, اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی, ثواب کی, اور یہ نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا, علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا, اہم مدنی پھول لکھوں گا, رحمت الہی کے حصول کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت و ترجمہ سنوں گا, کان لگا کر سنوں گا, اختیار میں ہوا, دل میں اخلاص پایا تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے, اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. اللہ تعالیٰ کا مبارک نام آئے گا تو جل جلالہ یا عز و جل کہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا تو درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا. صحابی کا تذکرہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا. اور اس میں تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بار بار ہوگا تو علیہ السلام کم از کم, ورنہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہوں گا. جو نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچاؤں گا. میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں اس کا ثواب اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ کرتا ہوں, تحفتاً پیش کرتا ہوں. اور بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین, صحابہ و تابعین, تبع تابعین, خلفائے راشدین, ائمہ مجتہدین, امہات المؤمنین, تمام بزرگان دین, مومنات و مسلمین, جملہ مسلمات و مسلمین, بالخصوص اپنے پیر و مرشید شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ, بالخصوص آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کو اس سلسلے کا ثواب ایصال کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں نے پچھلے سلسلے سے کچھ خلاصہ بتا کر آپ کو کنیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اب مزید سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب آپ نے خواب بتایا اور امارت طلب کی, آفٹر 1 ایئر, تقریباً 1 سال کے بعد, بادشاہ مصر نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا, تاج پوشی کی, تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی, اور آپ کو طلائی تخت یعنی سونے کے تخت پر بٹھایا جو جواہرات سے مرصع تھا یعنی جڑا ہوا تھا, اور اپنا ملک آپ کو تفویض کر دیا, آپ کے ہینڈ اوور کر دیا, آپ کے سپرد کر دیا. اور عزیز مصر جو مصر کا پرائم منسٹر تھا قطفیر, اس کو معزول کر دیا, ٹرمینیٹ کر دیا, اور اس کی جگہ آپ کو وزیر اعظم بنایا. تمام خزائن آپ کو سپرد کر دیے, سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے, یہاں تک کہ بادشاہ خود مثل تابع کے ہو گیا اور آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا تھا, آپ کے حکم کو مانتا تھا. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیو, اسی دور میں عزیز مصر قطفیر جس کا نام تھا اس کا انتقال ہوا, جس نے حضرت یوسف علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو خریدا تھا. آپ کے وزن کے برابر مشک دے کر, سونا دے کر, موتی دے کر, ریشم دے کر بادشاہ نے
قطفیر کے انتقال کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کر دیا۔ جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام زلیخا کے پاس پہنچے، فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کیا اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے۔ صدیق کی کیا میننگ ہے سنیے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں صادق وہ جو قول کا سچا ہے، صدیق وہ جو قول و فعل و عقیدے کا سچا ہو، صرف قول نہیں اس کا فعل اور عقیدہ بھی سچا ہوتا ہے۔ صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ جو جھوٹ بول ہی نہ سکے، صادق وہ جس کا کلام واقعے کے مطابق ہو، صدیق وہ کہ واقعہ اس کے کلام کے مطابق ہو۔ مزید سنیے، تو زلیخا نے عرض کیا صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوب رو تھی، یعنی حسین تھی، جوان تھی، عیش میں تھی، عزیز مصر عورتوں سے سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا ہے، میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا، آپ محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے زلیخا کو باکرہ یعنی کنواری پایا، اور اس سے آپ کے 2 فرزند ہوئے، ان کے نام بھی سن لیجئے، افراسیم اور میشا، اور مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ یہاں ایک اور مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی مربیہ، صحابیہ اور ان کی زوجائے پاک تھیں۔ رب عز و جل نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ توبہ کر چکی تھی۔ توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے، اور زلیخا کا یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونا مسلم و بخاری وغیرہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت مصر میں مضبوط ہوئی، آپ نے عدل و انصاف کی بنیادیں قائم کیں، ہر زن و مرد، ہر عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ نے قحط سالی کے ایام میں غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، اور اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے تعمیر کیے، گودام تعمیر کیے، بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے، قحط کا زمانہ آیا، تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی، فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے جنس یعنی غلہ خریدنے لگے، تو سارے مصر والوں کے درہم و دینار آپ کے پاس آ گئے۔ درہم مینز چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ۔ اگلا سال آیا، قحط کے 7 سال تھے۔ اگلا سال آیا تو اہل مصر کے زیورات، جویلریز، جواہرات، وہ سب آپ کے پاس آ گئے۔ تیسرا سال آیا تو سارے چوپائے اور جانور دے کر لوگوں نے غلہ خریدا۔ ملک میں کوئی کسی جانور کا مالک نہ رہا، سب یہ جانور یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئے۔ قحط کا 4تھا سال آیا تو اب لوگوں نے غلہ خریدنے کے لیے اپنے غلام اور اپنی باندیاں بیچ ڈالیں۔ 5واں سال آیا تو سارے اراضی، عملہ، جاگیریں فروخت کر کے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے غلہ خریدا۔
اور یہ تمام چیزیں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹا سال آیا، جب کچھ نہ رہا تو لوگوں نے اپنی اولادیں بیچنا شروع کی، اس طرح غلہ خرید کر وقت گزارا۔ ساتواں سال آیا، قحط کا ساتواں سال آیا تو لوگ خود بک گئے، غلام بن گئے، اور مصر میں کوئی آزاد مرد اور کوئی آزاد عورت باقی نہ رہی، سارے مرد میرے آقا حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہو گئے، اور ساری عورتیں آپ کی باندیاں بن گئیں، آپ کی کنیزیں بن گئیں۔ اور اب لوگوں کی زبانوں پر تھا کہ جیسی شان و عظمت، جیسی جلالت حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو میسر آئی، ایسی شان و شوکت کسی بادشاہ کو نہ ملی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، تو نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا جو حضرت کی رائے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ یعنی مصر کی عورتیں میری باندیاں، مصر کے مرد میرے غلام، ان کے مویشی، ان کے مال سب میری ملکیت میں آ گئے، ان کی اراضیاں، ان کی زمینیں ساری میری ملکیت میں آ گئی، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا جو تیری رائے ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں، تجھے بھی گواہ کرتا ہوں، میں نے تمام مصر والوں کو آزاد کر دیا، ان کے مال مکانات واپس کی، ان کی جاگیریں واپس کی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قحط کے زمانے میں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام شکم سیر ہو کر کھانا تناول نہ فرماتے۔ کسی نے عرض کی آپ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو گئے، بھوکے رہتے ہیں؟ فرمایا اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے انبیاء کی، اس اندیشے سے میں سیر ہو کر نہیں کھاتا، پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں کرتا کہ کہیں بھوکوں کی بھوک کو نہ بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ اخلاق، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی بھوک کا خزانہ عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ خزانہ ہے، جی جی یہ خزانہ ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ فیضان سنت میں پیٹ کا کفل مدینہ آداب طعام، یہ پڑھیے آپ کو پتہ چلے یہ خزانہ کیسا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے فاقوں کے تعلق سے بھی میرے شیخ طریقت نے لکھا ہے، آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں پر تشریف لائے تو کمزوری کے باعث ترکاری کی سبزی آپ کے پیٹ مبارک کے باہر سے نظر آتی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فاقے تھے، اور جن 40 دنوں میں رب الانام عز و جل سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا، اس دوران آپ نے کچھ نہ کھایا۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا قاضی عیاض علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں سیدنا داود علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس اونی تھا، بچھونا بالوں کا تھا، اور جو شریف کی روٹی نمک کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ یہ داود علیہ السلام کی بھوک شریف اور کھانے کا معاملہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام درخت کے پتے تناول فرماتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کھانا تر گھاس تھا۔ فاقہ انبیاء کے صدقے میں لذت نفس سے بچا یا رب۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ فاقے فرماتے، یہاں تک کہ شکم اطہر وہ کمر کے ساتھ لگ جاتا تھا، اور آپ فاقوں کے سبب
پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ماہ رمضان ہے اور ہم سحری میں خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ سارا دن روزہ ہونا ہے, اور افطاری میں یوں ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ سارا دن روزے سے تھے, اور یوں بس کھانے پینے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. روزہ یاد رکھیے صحت دیتا ہے. سومو تصیحو, حدیث میں ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب ہم روزہ رکھ کر صحت یاب نہیں ہوتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جا کے لائن میں لگتے ہیں, سارا دن کھاؤں کھاؤں کرتے رہتے ہیں, تراویح میں کھانسیوں کی آواز آتی رہتی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے زیادہ ٹھنڈا پانی. یہ کیا ہے؟ چٹنیاں نکل رہی ہیں, یہ سموسے, یہ کباب, یہ آواز نکال رہے ہیں. بھوک کے فضائل احیاء العلوم سے امیر علیہ سنت نے فیضان سنت کے صفحہ نمبر 675 پہ لکھیں. یہ عرض کرتا ہوں, بھوک کے 10 فوائد: دل کی صفائی, رقت قلبی, مساکین کی بھوک کا احساس. یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے کہیں بھوکوں کی بھوک کو نہ بھول جاؤں. امام غزالی نے بھی یہ لکھا کہ بھوک کا ایک فائدہ یہ کہ مساکین کی بھوک کا احساس رہتا ہے, آخرت کی بھوک و پیاس کی یاد, گناہوں کی رغبت میں کمی ہوتی ہے, نیند میں کمی ہوتی ہے, عبادت میں آسانی ہوتی ہے, تھوڑی روزی میں کفایت ہوتی ہے, تندرستی ہوتی ہے, اور جو بچا ہوا ہے وہ خیرات کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصر کے تمام مرد اور تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام بن گئے, کنیز بن گئے. اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ اکبر. خزائن العرفان میں صدر الافاضل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں, بلکہ سب مصری, مصر کے سارے افراد ان کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا یہ اس کی جزا دی گئی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو آخرت کا اجر ہے, جو آخرت کا ثواب ہے, وہ اس سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں مومن اپنی نیکیوں کا ثمرہ دنیا آخرت دونوں میں پاتا ہے, اور کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا میں پاتا ہے, آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مفسرین کہتے ہیں جب قحط کی شدت ہوئی, اور یہ قحط مطلب پچھلے دور کے اندر وہ بارشوں پر سلسلہ ہوتا تھا, اور بارشیں نہیں ہوتی تو غلہ نہیں اگتا تھا اور قحط پڑ جاتا تھا. تو بہرحال جب یہ قحط کی شدت, یہ بلا عام ہوئی تو تمام شہر قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے. اب ہر طرف سے لوگ مصر میں آنے لگے غلہ خریدنے کے لیے. میرے آقا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو ایک اونٹ کے وزن سے زیادہ غلہ نہ دیتے تھے, مساوات فرماتے تھے تاکہ سب کو قحط سالی سے فاقے سے نجات حاصل ہو. اچھا, قحط کی جیسی مصیبت مصر میں آئی, اسی طرح اور شہروں میں بھی آئی, کنعان میں بھی آئی. تو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا, کیا نام تھا؟ بنیامین, ان کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو مصر بھیجا غلہ خریدنے کے لیے. اب یہ سارے بھائی مصر آ رہے ہیں غلہ خریدنے کے لیے. اللہ اکبر. جب یہ بھائی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا, مگر یہ 10 بھائی آپ کو نہ پہچان سکے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا, اور ویسے بھی کنویں میں ڈالنے والے واقعے کو 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جو جلوہ فرمائے یوسف علیہ السلام ہیں. انہوں نے نہ پہچانا. عبرانی زبان میں بات کی تو آپ نے جواب دیا,
یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ عرض کی ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہم بھی مبتلا ہیں، غلہ خریدنے آئے ہیں۔ فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ اور معمر ہیں، بڑی عمر والے ہیں، صدیق ہیں، ان کا نام نامی حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم 12 ہیں، مگر ایک بھائی ہمارا ہمارے ساتھ جنگل گیا تھا، ہلاک ہو گیا، اور وہ بھائی ہمارا والد صاحب کو ہم سے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ فرمایا 11واں کہاں ہے؟ کہا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا وہ اسی کا حقیقی بھائی تھا، اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کی بہت عزت کی، خاطر و مدارات کی، اچھی طرح سے میزبانی فرمائی، اور ہر ایک کا اونٹ بھر دیا اور زاد سفر عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں پورا ماپتا ہوں، میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں، پھر اگر اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ تو تمہارے لیے میرے ہاں بہت کچھ ہے، اور اگر نہیں تو میرے پاس نہ آنا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم والد صاحب سے کہیں گے۔ اب حضرت یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی تھیلیوں میں رکھ دو، جو انہوں نے قیمت کے طور پر چیزیں دی تھیں وہ تھیلیوں میں رکھ دو۔ جب گھر پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کے حسن سلوک کا اور احسان کا، عزت و تکریم کا بتایا، اور فرمایا کہ اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو ہماری طرف سے سلام پہنچانا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا، اور کہنا ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ کہا اے ہمارے والد، آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، اگر آپ انہیں نہیں بھیجیں گے تو پھر غلہ نہ ملے گا۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا اعتبار کر لوں جیسا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو، یعنی اللہ کی قسم نہ کھاؤ کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھر جاؤ یعنی مجبور ہو جاؤ، یہ تمہارا اس کو لانا طاقت سے باہر ہو جائے۔ انہوں نے عہد کیا تو فرمایا اے میرے بیٹو، مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر بد سے محفوظ رہ سکو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی یاد رکھیے نظر حق ہے، جی ہاں، بخاری مسلم شریف کی حدیث میں کہ نظر حق ہے۔ اچھا، پہلی مرتبہ حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی جانتا نہیں تھا یہ سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن اب چونکہ سب جان چکے یہ سارے آپس میں بھائی ہیں، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نظر نہ لگ جائے، علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونا۔ تو معلوم ہوا آفتوں میں، مصیبتوں میں دفع کی تدبیر اور مناسب احتیاطیں کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امر اللہ کو تفویض کیا، اللہ کے سپرد کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیا، اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں کیا۔ کل مزید سنیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور مزید انشاءاللہ بہت کچھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.